بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ ساتھ مل کر ایک کتاب پڑھنے بیٹھے ہیں، جو کہ ہم پچھلی 21 آڈیوز میں ساتھ ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہے، عربی میں کی یہ مشہور کتاب ہے، عربی میں اس کا نام ہے من المہد الی اللحد، جبکہ اردو میں اس کتاب کا عنوان ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی ہیں۔ آئیے ہم اس کتاب کو، جو ہمارا پچھلا پارٹ تھا، یہ پارٹ ہے 22 اور 21 پارٹ میں جہاں پہ ہم نے اپنی ریڈنگ کو چھوڑا تھا، وہ جس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے تھے، جو میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں ان کو تو اندازہ ہوگا، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا بیان کر دوں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر میں قربہ، اس کے مطلب ہم جان رہے تھے، اور جو ہم پڑھ رہے تھے اس سے آگے چلیں گے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 219 پر، اور جو بھی ڈیٹیلز ہم نے جانی تھی اس سے آگے ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ علامہ امینی نے الغدیر میں 43 محدثین اور دانشوروں کے حوالے دیے جو سبھی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، اب سامعین، اب ہم پڑھیں گے وہ 43 نام، تو آپ نے بور نہیں ہونا، میں پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ پہلے امام احمد بن حنبل 2، ابن منظر 3، ابن ابی حاتم 4، طبری 5، ابن مردویہ 6، ثعلبی 7، ابو عبداللہ 8، ابو الشیخ النسائی 9، واحدی 10، حافظ ابو نعیم 11، بغوی 12، البزار 13، ابن مغازلی 14، حاکم حسکانی 15، محب الدین 16، زمخشری 17، ابن عساکر 18، ابو الفرج اصفہانی 19، جوینی 20، نیشاپوری 21، ابن طلحہ 22، رازی 23، ابو السعود 24، ابو حیان 25، ابن ابی الحدید 26، بیضاوی 27، نون سین فے چھوٹی ہے نصفی۔ ہم آگئے ہیں پیج 220 پر۔ 28، ہیسمی ہے یہ سے میم چھوٹی ہے۔ 29، ابن صباغ سواد بے الف غین۔ 30، گنجی گاف نون جیم چھوٹی ہے۔ 31 ہیں مناوی، 32 ہیں قسطلانی، 33 ہیں زرندی، 34 ہیں خازن، 35 ہیں زرقانی، 36 ہیں ابن حجر، 37 ہیں سمہودی سین میم ہے واو دال چھوٹی ہے، 38 ہیں سیوطی، 39 ہیں صفوری، اور 40 ہیں سبان، 41 ہیں شبل نجی، اور 30 اور ہم کیا 39 40 پہ ہم نے سبان دیکھا تھا، 41 پہ شبل نجی، 42 پہ حضرمی، اور 43 آخری نبھانی کے، جو کہ الغدیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 109 ان کے آگے لکھا ہوا ہے۔ آئیے اب ہم نے یہ سب نام پڑھ لیے۔ اگلی ہیڈنگ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آیت مباہلہ میں۔ آئیے ہم جانتے ہیں، لکھا ہے خدائے جہان آفرین نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 60 سے لے کے 62 تک ہے، میں ترجمہ کرنے جا رہی ہوں۔ انورٹڈ کاما سٹارٹ، حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے، پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ انورٹڈ کاما کلوز، یہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ آگے لکھا ہے، یہ عظیم الشان واقعہ اسلام کے مشہور ترین واقعات میں سے ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سے لے کر آج تک یہ معروف ترین واقعہ ہے۔ اس کے مصادر اور مدارک کے پیش کرنے
کی ضرورت ہی نہیں ہے سوائے چند ایک مفسرین کے۔ تمام مفسرین و محدثین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تمام مفسرین و محدثین متفق ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نصارہ کے درمیان مکالمہ ہو رہا تھا۔ ہم آگئے ہیں پیج 221 پہ۔ لکھا ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مختصر صورت میں اس واقعے کو کس طرح بیان کیا ہے۔ اب لکھا ہے نصارہ نجران، یعنی کہ نجران یمن اور حجاز کے درمیان کے ایک علاقے کا نام ہے۔ لکھا ہے کہ نصارہ نجران کا وفد بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ان کے 3 بزرگوار بھی تھے، العاقب، محسن اور اسقف، یہ تینوں کے نام ہیں۔ ان کے ہمراہ یہود کے 2 مشہور عالم بھی تھے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے آئے کہ دیکھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس وفد کے راس و رئیس اسقف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، علی جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ پیغمبر گرامی نے فرمایا عمران۔ اس نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام۔ پھر اس نے پوچھا میرے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیں، آپ کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ۔ اس دوران پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین، نازل ہوئے اور یہ پیغام لائے۔ ترجمہ، عیسیٰ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی کہ ہے کہ ہوا روح اللہ و کلمتہ۔ آگے لکھا ہے اسقف نے پوچھا آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ پیغمبر خدا خاموش ہو گئے۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل فرمائی، اور یہ عربی میں وحی ہے، ترجمہ ہے ان بریکٹ کہ انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے جب اسے مٹی سے پیدا کیا تو فرمایا وجود بن جا، تو وہ وجود بن گئی۔ اب یہ حوالہ ہے بریکٹ میں یہاں لکھا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 59 کا، جو میں نے ابھی پڑھی، اس کا ترجمہ۔ آگے لکھا ہے اسقف یہ سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسی بات نہ توریت میں پڑھی ہے اور نہ انجیل و زبور میں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس وقت یہ والی آیت نازل ہوئی۔ آئیے ہم اگلے پیج پہ یعنی کہ پیج نمبر 222 پہ اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ۔ آپ کہہ دیں آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے یہ سن کر اس وفد کے سربراہوں نے کہا عالی جناب آپ کی یہ باتیں ہم پر بھاری ہیں کہ حضرت عیسیٰ خاک سے پیدا ہوئے۔ آپ کی یہ دعوت مباہلہ کہ جس سے ہم دونوں میں سے کسی کی حقانیت واضح اور روشن ہو، یہ منصفانہ اقدام ہے۔ اس امر کے لیے آپ دن مقرر کر لیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا انشاءاللہ کل صبح کی نماز کے بعد ہوگا۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ پہ آگے جو ہے نا سامعین، وہ ہیڈنگ لکھیے کہ خدا کی قسم وہ پیغمبر ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ کیا میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ خدا کی قسم وہ پیغمبر ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے آگے اور حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے پیچھے رکھا اور اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے دائیں بائیں رکھا، اور یہ ملکوتی کارواں مقام مباہلہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ کاروان مقام مباہلہ پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا جب میں بارگاہ خداوندی میں اپنے ہاتھ بلند کروں اور دعا مانگوں تو آمین کہنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زانو مبارک زمین پر رکھے اور مباہلہ کے لیے تیار ہوئے۔ نجران کے عیسائیوں نے ان نورانی چہروں پر نگاہ کی، ان میں سے ہر ایک کے چہرے پر روحانیت اور معنویت کے آثار نمایاں تھے۔ سبھی حیران و پریشان اور نادم ہو کر رہ گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، خدا کی قسم یہ نبی ہیں۔ اگر انہوں نے بارگاہ خداوندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو خداوند تعالیٰ ہر صورت میں ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ہم تباہ ہو کر رہ جائیں گے۔ ہماری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ ہم انہیں قبول کر لیں۔ اگلا پیراگراف لکھا ہے کہ علامہ رازی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ نجران سے اسقف نے کہا، اے عیسیٰ کے پیروکاروں، ہوش سے کام لیجئے۔ میں جن چہروں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اگر وہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یہ پہاڑ بھی فضاؤں میں اڑتے ہوئے نظر آئیں۔ ان بزرگواروں اور پاک و پاکیزہ لوگوں سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ ابدی ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی اور قیامت تک نصرانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے، ان کی نسل بھی باقی نہ رہے گی۔ ہم آگئے پیج 223 پر۔ آگے لکھا ہے، آخر کار یہ نجران کے عالی مرتبت لوگ نہایت ہی تواضع اور انکساری کے ساتھ رہبر توحید و حریت کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، درخواست پیش کی کہ مباہلہ نہ کیا جائے۔ آگے لکھا ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بزرگواری سے ان کی درخواست کو قبول فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق پر مبعوث فرمایا ہے، اگر مباہلہ ہوتا تو اللہ روئے زمین کے تمام نصرانیوں کو ہلاک کر دیتا اور کوئی بھی باقی نہ بچتا، سبھی ہلاک ہو جاتے۔ اب لکھا ہے سامعین کہ ہم نے اس واقعے کو یہاں اختصار سے ذکر کیا ہے۔ ہم نے اس واقعے کو آیہ مباہلہ کے ضمن میں من المہد الی اللحد، علی من المہد الی اللحد میں تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ گفتگو جو ہم پڑھ رہے تھے یہاں پر رکی ہے اور اس سے آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ بحث کا مرکزی نقطہ۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم اس مقام پر صرف ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کریں گے اور وہ یہ کہ تمام محدثین اور مفسرین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے صرف امام علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ لائے تھے اور عورتوں میں سے صرف ایک خاتون اپنی دختر فرزانہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لائے تھے، اور بچوں میں سے صرف 2 بچوں کو اپنے آپ کو جو آپ کے نور دیدہ تھے وہ حسن اور حسین علیہ السلام تھے۔ آپ ان کے علاوہ کسی کو اس ملکوتی کاروان مباہلہ میں نہیں لائے تھے، نہ اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کو ہمراہ لائے تھے، حالانکہ آپ کی پھوپھیاں موجود تھیں، جیسے حضرت صفیہ یا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دختر کمال حضرت ہانی، یا ہاشمیات یا اہل انصار میں سے کوئی خاتون جسے آپ نے مباہلے میں شریک کیا ہو۔ اگلا پیراگراف ہے کہ یہ مدینہ تھا اور اس میں ہر طرف مسلمان خواتین تھیں، لیکن ان تمام خواتین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف اپنی دختر فرزانہ کو اپنے ہمراہ لے گئے تھے، اور پیغمبر خدا کی یہ دختر عورتوں میں صرف اکیلی تھی۔ آپ کے تنہا ہونے کے باوجود آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ۔ تمام مسلمان خواتین میں سے فقط زہرا بتول صلی اللہ علیہ السلام کو یہ عظمت و جلالت و قدست و نزاہت حاصل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس مباہلے میں شریک فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کو دعوت دیں۔ لفظ نساءنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مباہلے کے لائق صرف حضرت زہرا کو ہی سمجھا، اس لیے انہیں اس کاروان کے لیے انتخاب فرمایا۔ پیج 224۔ علامہ قندوزی حنفی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ، یا اگر خدا بند تعالیٰ کے علم میں ہوتا کہ روئے زمین پر علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے کوئی زیادہ فضیلت کا مالک ہے تو وہ مجھے حکم دیتا کہ میں انہیں اس کاروان ملکوتی میں لے جاؤں۔ اللہ کے نزدیک تمام انسانوں سے یہی لوگ بلند و برتر ہیں۔
اب اس انورٹڈ کاما کلوز، اور یہ حوالہ ہے ینابع المودت صفحہ نمبر 244 سے۔ آگے لکھا ہے یہ درخشندہ آیات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مصفہ پر اس وقت نازل ہوئیں کہ جب دختر ایمان و اسلام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے گراں قدر شوہر حضرت علی اور ان کے دونوں فرزندان ارجمند حسن و حسین علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس کی رضا کے لیے خالصانہ و مخلصانہ انفاق کیا تھا۔ اگلا پیراگراف ہے، تمام شیعہ و سنی محدثین نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے علامہ واحدی نے البسیط میں، علامہ ثعلبی نے تفسیر کبیر میں، ابو الموید موفق نے الفضائل میں کہ یہ آیات امیر المومنین علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ آگے لکھا ہے، اہل سنت کے نامور مفسر علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں جو کچھ بیان کیا ہے ہم اسے کافی سمجھتے ہیں۔ پھر لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دونوں فرزند امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام علیل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کچھ اصحاب کے ہمراہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خانہ اقدس پر بچوں کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی جان، بہتر ہے کہ آپ اپنے فرزندوں کی شفا یابی کے لیے نظر مانیں۔ علی مولا سیدۃ النساء العالمین اور ان کی شاگردہ حضرت فضہ سبھی نے نظر مانی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بیت رسالت کے بچوں کو شفا دے دی تو وہ 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں بعد بچوں کو شفا دے دی۔ امام علی علیہ السلام کے مالی حالات ان دنوں اچھے نہ تھے۔ آپ شمعون خیبری یہودی سے 3 صاع جو بطور قرض لے کر آئے۔ خاتون جنت نے 1 صاع جو صاد الف عین صاع جو کو چکی میں پیسا۔ اگلے روز صاحبان بیت رسالت نے روزہ رکھا۔ جب وقت افطار ہوا اور انہوں نے اپنا روزہ افطار کرنا چاہا تو ان کے دروازے پر ایک فقیر و بے نوا نے صدا دی۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 225 پر۔ جو صدا دی گئی وہ عربی میں، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے سرتاج انبیاء کے گھر والوں، میرا تم پر سلام ہو۔ میں ایک مسکین ہوں اور اللہ کے نبی کا امتی ہوں، بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ اللہ آپ سب کو جنت کی نعمات عطا فرمائے گا۔ آگے لکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے ایثار کا مظاہرہ کیا، سارا کھانا اس مسکین کو دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے دن پھر ان سب نے روزہ رکھا۔ دن گزرا، وقت افطار قریب تھا، سامان افطاری اپنے اپنے سامنے رکھا ہی تھا کہ دروازے پر آواز آئی کہ میں یتیم ہوں، بھوک نے مجھے ستا رکھا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ہر فرد نے اپنا اپنا کھانا اس یتیم کے حوالے کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ پھر تیسرے روز روزہ رکھا، افطار کے لیے کھانا پکایا گیا۔ جو ہی افطار کرنا چاہا تو اسیر نے آواز دی، اہل بیت علیہ السلام بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ ان الہی لوگوں نے پہلے کی طرح سارا کھانا ان سے دے دیا اور خود بھوکے رہے، خوشنودی خدا کو اپنی ذات سے مقدم جانا کہ وہ راضی رہے۔ آگے لکھا ہے، جب نظر پوری ہو گئی اور 3 روزے مکمل ہو گئے تو جناب امیر علیہ السلام صبح کے وقت اپنے دونوں شہزادوں سمیت بارگاہ نبوت میں پہنچے۔ جب اچانک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول عالمین کی نگاہ اپنے دونوں شہزادوں پر پڑی تو آپ نے انہیں بہت کمزور دیکھا اور بہت بھوکا محسوس کیا۔ آپ نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی جان، میں آپ کی بے حالی کو اچھی طرح سے بھانپ رہا ہوں۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور امام علی علیہ السلام کے ہمراہ ان کے خانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ جب آپ اپنی دختر کے گھر تشریف لائے تو اپنی دختر فرزانہ کو محراب میں بندگی خدا میں مصروف پایا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کے حضور آئیں تو آپ نے دیکھا کہ سخت بھوک کی وجہ سے ان کی مبارک آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہیں اور ان کا بطن مبارک پشت سے جا لگا ہے۔ آپ سے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ سخت آزردہ خاطر ہوئیں۔ ابھی آپ اسی حال میں تھے کہ
فرشتہ وہی نازل ہوا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آسمانی تحفہ ہے، اسے قبول کیجیے اور اپنے انسان دوست اور پاک و پاکیزہ خاندان پر فخر کیجیے۔ خداوند تعالیٰ ان کے اس اظہار کو دیکھ کر آپ کو تہنیت پیش کرتا ہے۔ پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر یہ سورہ نازل فرمائی۔ اس سورہ کا ترجمہ ہم پڑھیں گے اور ہم پہنچ گئے پیج 226 پر۔ ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ کیا زمانے میں انسان پر وقت آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ ہم نے کفار کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نیکی کے مرتبے پر فائز لوگ ایسا مشروب پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گئے۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ ہم اس مقام پر ان آیات کا اختصار کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اور آیات کے پیغامات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے ان الابرار، الابرار بارن یا برن کی جمع ہے۔ آیت میں ابرار سے مراد شائستہ ترین لوگ ہیں اور حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام حسن و امام حسین علیہ السلام ہیں۔ پھر لکھا ہے یشربون من کاسن، اور پھر آگے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کاسن، یعنی سین پہ 2 جزم ہے، الٹا پلٹا جو ہوتا ہے واو، اور اس کو لکھا ہے کہ اس کا معنی گلاس یا جام ہے کہ جس سے مشروبات پیے جاتے ہیں، یا کاس، کاف الف سین، اور یہ بھی انورٹڈ کاما میں، کاس سے مراد مشروب ہو نہ کہ جام۔ اچھا، اب آگے لکھا ہے کہ کانا مزاجہا، یہ آیت اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شراب جنت ہے جو جنت کے اس چشمے کے ساتھ مخلوط ہے جس چشمے کا نام کافور ہے، کیونکہ اس چشمے کی ٹھنڈک اور سفیدی کو کافور کی ٹھنڈک اور سفیدی سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن وہ چشمہ اپنے خواص اور اثرات میں اپنی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ وہ جنت کا چشمہ ہے۔ اسے دنیا کی کسی چیز سے اگر تشبیہ دی گئی ہے تو وہ صرف سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں ایک چشمے کا نام کافور ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اینا کا عطف ہے کافور، یا یہ جو کافور کا ورڈ ہے یہ جو کافور کا ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں کہ کیونکہ اینا، این یہ نون الف کا عطف، این طوف ہے کافور، یا پھر وہ کافور سے بدل ہے یا اس کی تفسیر ہے۔ آگے لکھا ہے اینن یشربن بہا عباد اللہ، یعنی ترجمہ کے چشمہ کہ جس سے اللہ کی شائستہ و بائستہ آدمی پئیں گے، چشمہ کہ جس سے اللہ کے شائستہ و بائستہ آدمی پئیں گے۔ اچھا، آگے لکھا ہے کہ یعنی وہ بندگان خدا جو اپنی عبادت میں کمال رکھتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ یفجرو نہا تفجیرن، وہ بندگان خدا جہاں چاہیں گے وہ آسانی اور سہولت کے ساتھ اس ابلتے ہوئے میٹھے اور شیریں آب زلال سے استفادہ کریں گے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب آگے لکھا ہے، ہم آگے ہیں پیج 227 پر، اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جی ہاں، اللہ نے اپنے ان بندوں کی توصیف و تعریف میں فرمایا جو یہ فرمایا، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سے لے کے 67 تک ہے، اور اس کا میں ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں کہ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری سے دبے پاؤں چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلام، اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور جو یوں التجا کرتے ہیں ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا، بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی ہے۔
بے شک جہنم کو بدترین ٹھکانہ ہے، اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان اعتدال رکھتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہیں کرتے، مگر جائز طریقے سے زنا کا ارتکاب بھی نہیں کرتے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 62 سے 67 تک کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے لکھا ہے یوفونا بن نظرے۔ اس عربی کا ایک چھوٹا سا یہ ورڈ لکھ کے اس کے بارے میں نیچے لکھا ہے کہ یہ ملکوتی انسان اپنی نظر کی نظر مطلب نظر کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نون زے، اور یہ انورٹڈ کاما میں ورڈ ہے۔ تو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ یہ ملکوتی انسان اپنی نظر کی ایفا کے سبب اس اجزاء و انعام کا استحقاق رکھتے ہیں، کیونکہ جب آدمی اس کی بارگاہ میں نظر مانتا ہے تو اس کا بجا لانا، اس نظر کو پورا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنا عہد پورا کرتا ہے تو وہ ذات جو اس کائنات کی خالق ہے وہ اپنے اوپر واجب جانتی ہے کہ وہ اپنے بندے کو جزا دے جس کا وہ استحقاق رکھتا ہے۔ وہ اس معاملے میں اپنے بندوں سے زیادہ اور بیشتر وفادار ہے۔ اچھا، اب اگلی آیت جو لکھی ہے اس کا ترجمہ ہے کہ اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اچھا جی، اب ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد اگلی عربی کی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اور اپنی خواہش کے باوجود مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کے آگے لکھا ہے کہ کیونکہ وہ سبھی روزے سے تھے تو ان کی اپنی طلب بھی تھی، انہیں سخت بھوک نے تنگ کر رکھا تھا، باوجود اس کے انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ایثار کیا۔ ہم آگے ہیں پیج 228 پہ۔ ایک قول ہے کہ اللہ حبہ سے اللہ کی محبت اور اس کا تقرب مراد ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ خیر کی محبت اور ایثار کے لیے کیا۔ انہوں نے مسکین پر شفقت فرمائی اور یتیم کی مدد رافت و رحمت کی بنیاد پر کی، اور اسیر کی خدمت پیار و عاطفت کی بنا پر کی۔ اب آگے سورہ دہر کی آیت نمبر 9 ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما سٹارٹ، کہ وہ ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ پڑھا۔ جہاں لکھا ہوا تھا، آگے لکھا ہے مجاہد نے کہا ہے کہ جب ان انسان دوست لوگوں نے بھوکوں کو کھانا پیش کیا تو ان سے کچھ بھی نہ کہا، بلکہ خاموشی اور احسان جتلائے بغیر ان کی بھوک کا سامان کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی ان کے اس عمل پر نظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف اس کی محبت میں خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے اللہ نے ان کے خالصانہ اظہار کی طرف تعریف و توصیف فرمائی۔ اب آگے لکھا ہے سورہ دہر کی آیت نمبر 10 ہے، ترجمہ پڑھی ہوں کہ ہمیں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے جو شدید اور بد منظر ہوگا۔ ترجمہ یہاں ختم ہو گیا۔ لکھا ہے قرآن مجید نے قیامت کے دن کی ہر اس انگیزی اور ہراس انگیزی، دیکھیے نا، پڑھتے پڑھتے بندہ گڑبڑا جاتا ہے، اور میں حالانکہ کوشش کرتی ہوں غلطی نہ ہو، لیکن بہرحال انسان ہوں۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، قرآن مجید نے قیامت کے دن کی ہراس انگیزی اور شدت کو غضبناک شیر سے یا تندخو حاکم سے تشبیہ دی ہے۔ اب اگلی آیت ہے سورہ دہر آیت نمبر 11، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، چھوٹی سی آیت ہے کہ پس اللہ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر آگے سورہ دہر کی آیت نمبر 11 ہی لکھا ہے یہاں پر، اور اس سے پہلے بھی آیت نمبر سورہ دہر کی آیت 11 ہی لکھی تھی، تو یہ اسی کا بقیہ ایسا ہوگا کہ لکھا ہے کہ ترجمہ کہ اور انہیں شادابی اور مسرت عنایت فرمائے گا۔ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 12 لکھی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ان کے صبر کے عوض انہیں جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا۔ تو جو ہم نے یہ مکمل کر لیا، اور اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے، اس کی ہیڈنگ میں آپ کو بتا دوں، وہ ہے خدا بند تعالیٰ کی خوبصورت بہشت۔ جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ اس مقام پر خدا جہان آفرین نے ان ہستیوں کے معنوی اور انسانی احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے جانتے ہیں، ہم آگئے ہیں پیج 229 پہ۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ کہ وہ اس جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 13 ہی
کا باقیہ حصہ ترجمہ کے، اور نہ جس میں دھوپ کی گرمی دیکھنے کا اتفاق ہوگا اور نہ سردی کی شدت۔ اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ کہ اور درخت ان پر سایہ فگن ہوں گے اور پھلوں کے گچھے ان کی دسترس میں ہوں گے۔ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 15 کا ترجمہ یہاں لکھا ہے کہ اور ان کے لیے چاندی کے برتنوں میں بلوری پیالوں کے دور چلیں گے۔ اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 16 ہے کہ شیشے میں بھی چاندی کے ہوں گے جنہیں ساقی نے ایک مناسب مقدار میں بھرا ہوگا۔ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 17 ترجمہ اور وہاں انہیں ایک ایسا جام پلایا جائے گا جس میں زنجیل یعنی سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 18 کہ جنت میں ایک ایسے چشمے سے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب آگے سورہ دہر کی آیت نمبر 19 کہ اور خدمت کے لیے ان کے گرد ایسے لڑکے طواف کر رہے ہوں گے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، تم انہیں دیکھو گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے۔ اچھا، یہاں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ دہر کی اب ہم آیت نمبر 20 کو دیکھنے جا رہے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور تم جہاں بھی نگاہ ڈالو گے بڑی نعمت اور عظیم سلطنت نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد ہے آیت نمبر سورہ دہر کی آیت نمبر 21 ترجمہ اور ان کے اوپر سبز دیباج اور اطلس کے کپڑے ہوں گے جو انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ ہم نے پیج 229 مکمل کر دیا اور ابھی یہ پیج 230 کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی اس ٹاپک کی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا زیادہ پڑھ لیں گے آج۔ پھر اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ ہے کہ یقیناً یہ تمہارے لیے جزا ہے۔ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 22 ہی کا آگے کی ہے کہ اور تمہاری یہ صحیح قابل قدر ہے۔ بس اس کے بعد لکھا ہے سامعین کہ اس سورے میں تعجب خیز بات یہ ہے کہ جہاں خداوند تعالیٰ نے اپنی بہشت کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں بہشت کی انواع و اقسام نعمات کا ذکر بھی فرمایا ہے، لیکن سیدۃ النساء العالمین کی عزت و عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے حوران بہشت کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ آیات امیر المومنین علیہ السلام اور خاتون جنت دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوئیں، کیونکہ آپ کی ذات والا صفات کائنات کی تمام خواتین کی سیدہ و سالار ہیں اور آپ کی منزلت جنت کی حوروں سے برتر و بالا تر ہے، بلند و بالا ہے۔ تو سامعین، ہم اپنی اس آڈیو کو یہاں پہ اب اختتام کرتے ہیں 230 صفحے کے اوپر، کیونکہ اگلی جو ٹاپک ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔